وہ اور ہے، سرکار جو پڑھتے وہ اور ہے۔ شرم بھی ہماری مثل نہیں، عقل بھی ہماری مثل نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان اور مومن کے لیے 4 شادیاں کی حد لگا دی گئی، لیکن سرکار کے لیے کوئی حد نہیں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری بیویاں بعد میں نکاح کر سکتی ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات نکاح نہیں کر سکتی۔ پتا چلا کہ شرم بھی ہماری مثل نہیں، عقل بھی ہماری مثل نہیں۔ آنکھ انسان کی بھی ہے، آنکھ گدھے کی بھی ہے، دیکھنے میں دونوں آنکھیں ہیں لیکن فرق ہے دونوں آنکھیں، لیکن درمیان میں بے شک فرق ہے۔ انسان کی آنکھ وہ ہے، قرآن پر پڑھے تو قاری قرآن بن جاتا ہے، بیت اللہ پر پڑھے تو حاجی بن جاتا ہے، ایمان کی حالت میں سرکار کے چہرہ اگر پر پڑھے تو صحابی بن جاتا ہے۔ حالات دیکھنے میں گدھے کی آنکھ اور انسان کی آنکھ دونوں آنکھیں ہیں، سارے انسان ہیں، سارے حیوان، لیکن انسان چونکہ بولتا ہے وہ حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ نبی بظاہر سارے بشریت کے لباس میں آئے، انسان بھی بشر، نبی بھی بشر، لیکن نبیوں پر نزول وحی کی وجہ سے ان پر وحی نازل ہوئی، وہ بشروں میں سے فضیلت اختیار کر کے ہیں سارے رسول اللہ کے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، اس لیے کہ آپ محبوب خدا ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر جبریل آئے تو عائشہ جبریل پر کوئی سوال کرنا چاہتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ نے جبریل پر سوال کیا، اے جبریل، تو نے انفس و آفاق کا سارا نظام دیکھا ہے، تو نے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نظام دیکھے ہیں، سارے زمانے دیکھے ہیں، اے جبریل بتا ان میں حضور جیسا کوئی ہے؟ آفاق کر دیدم میرے بتا پر زیدم، آفاق کر دیدم، آفاق کر دیدم میرے بتا پر زیدم، بسیار خوباں دیدم، بسیار جبریل نے کہا، میں نے انفس و آفاق کا سارا نظام دیکھا، میں نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہرتے ہوئے دیکھا، میں نے مینا کے میدان کے اندر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اسماعیل کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہوئے دیکھا، مینا کے میدان کے اندر جب بدری شفقت کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر کے لیے رکے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، اے ابا جان جلدی کیجئے، ساری کائنات کی نظر آپ پر ہے کہ آج ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا۔ ساری کائنات از فرش تا عرش سب کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں، لیکن میرا رب میری طرف دیکھتا۔ جبریل نے کہا، میں نے وہ مینا کا وہ منظر بھی دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو گلزار ہوتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو حسین و جمیل نبی 1 ماہ سے کم عمر ہے، دریائے نیل کے تھپیڑے کھا رہے ہیں، جب ٹوکرا جا کر فرعون کے مل کے ساتھ لگتا ہے، آسیہ ٹوکرے کو کھولتی ہیں تو اندر حسین و جمیل نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے۔ میں نے وہ حسن و جمال سے بھرا ہوا منظر بھی دیکھا، میں نے مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے حسن یوسف کو بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے مردے زندہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ آفاق کہا گردید ہم مہر خدا ورزید ہم
یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ایک بھی آپ جیسا فلم اجد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ساری کائنات دیکھی، انفس و آفاق کا سارا نظام دیکھا، لیکن ان میں ایک بھی حضور جیسا نہیں. کریم و سجایا جمیل و شیم، کریم و سجایا جمیل و شیم، نبی البرایا شفیع الامم، کریم و سجایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب تو نعرہ نہیں لگا، آپ تو لگا دیں آل رسول کا چمکتا ہوا ستارہ. نہ لگائیں نہ ڈالی کو لگوا لیں آپ دہلی نہیں کرتے تو اپنے. کریم سجایا جمیل و شیم، کریم سجایا جمیل و شیم، نبی البرایا شفیع الامم، شفیع مطاع نبی کریم، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم بصیر، قسیم جسیم نسیم بصیر، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم بصیر. قرآن مرکب ہے حروف تہجی سے، لیکن مرکب ہونے کے باوجود بے مثل. سرکار کی بشریت مرکب عناصر اربع سے، لیکن اس کے باوجود سرکار بے مثل. قرآن مجید فرقان حمید کے معانی کو کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکا. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکا. او دی شان برگاہ نہ ہویا نہ ہو سی، او دی شان برگاہ، او دی شان برگاہ نہ ہویا نہ ہو سی. ہے قرآن بھی دیندہ اس دی گواہی، ہے قرآن بھی دیندہ اس دی گواہی. کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم. میرے کملی والے، میرے کملی والے، میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی. میرے کملے والے، میرے کملے والے، میرے کملے والے دی تو جگ تے شاہی. کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم. میرے کملے والے دی دو جگ تے شاہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ آج میرے پاس بیٹھ، میں تجھے بتاؤں کل قیامت کے روز سرداری کس کی ہوگی. اے ابو ہریرہ میرے پاس بیٹھنا، میں تجھے بتاؤں کل قیامت کے روز سرداری کس کی ہوگی. آنا سید الناس یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن سب لوگوں کا سردار میں ہوں گا. وہی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا دو چار ملکاں
دو جگ شاہی. دیکھو نا ایسی شاہی ہے کہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، جانور سجدے کر رہے ہیں، بادل دوڑ رہے ہیں. وہی ہویا تو چال ملکان حاکم، میرے کملے والے دی دو جگ تے شاہی، میرے کملے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے وقت پہ فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر پکار پکار کر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وہی ہویا تو چار ملکان دا حاکم، میرے قبلے والے دی دو جگ تے شاہی، میرے کملے. نبی علیہ السلام خطبہ حجت کا حج فرما کر سرکار واپس آئے، مقام روحہ پر پہنچے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا اے صحابی جانا وہ جو سامنے درخت کھڑے ہیں ان کو کہہ میری طرف سے جا کر ان کو کہہ کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں نے رفع حاجت کے لیے آؤں گا. حضور نے فرمایا میری طرف سے جا کر ان درختوں کو پیغام دو، میری طرف سے جا کر ان پتھروں کو پیغام دو کہ اے پتھروں اکٹھے ہو جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کے لیے آنا. صحابی کہتے میں گیا، میں نے جا کر ان درختوں سے کہا اے درختوں رسول اللہ کا پیغام ہے. نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اب نہ درختوں کی آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ پاؤں ہیں، لیکن سرکار کا اعلان، سرکار کا حکم سنا. راوی فرماتے کہ درختوں نے اچھل اچھل کر اپنی جڑوں کو نکال کر اکٹھے ہو گئے. پتھر اچھل اچھل کر ایک دیوار کی شکل اختیار کر گئے. کوئی ہویا دو چار ملکان دا حاکم، میرے کملے والے دی دو جگ تے شاہی، میرے کملے والے. چاند شبوں پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شبوں پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچے صحن کے اندر لیٹے ہوئے تھے، دروازہ کھلا تھا، گلی سے بکریاں گزر رہی تھی، ایک بکری اندر آئی، آ کر اس نے سرکار کو سجدہ کیا. چاند شبوں پہ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شبوں پہ بولے جانور سجدہ کرے. ایک راوی غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ روایت کر رہے ہیں ایک چرواہا مدینہ طیبہ سے باہر اپنی بکریاں چلا رہا تھا. ایک بھیڑیا آیا، آ کر اس نے ایک بکری کو اٹھایا اور دوڑا. اس چرواہے نے دوڑ کر اس کے منہ سے بکری کو چھین لیا. اس بھیڑیے نے کھڑے ہو کر اس چرواہے سے کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا، تو مجھ سے میرا رزق چھینتا ہے. وہ چرواہا کہنے لگا میں حیران ہوا کہ ایک بھیڑیا ہو کر فصیح اللسان عربی زبان کے اندر گفتگو کر رہا ہے. چرواہے نے کہا حیرانگی کی بات ہے، جانور گفتگو کرتا ہے عربی زبان کے اندر. اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ حیران ہونے والی بات سن لے، ان دو وادیوں کے درمیان مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کا آخری نبی اور رسول بیٹھا ہوا ہے. وہ گزرے ہوئے زمانوں کی بھی خبریں دے رہا ہے، قیامت تک کی بھی خبریں دے رہا ہے. گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبریں دے رہے ہیں اور قیامت تک کی بھی خبریں دے رہے ہیں. وہ چرواہا کہتا میں گیا مدینہ طیبہ کے اندر تو سرکار دو عالم سے تشریف فرما ہے، گزرے ہوئے زمانے کے بھی واقعات بیان فرما رہے تھے، آنے والے زمانے کے حالات بیان فرما. اس چرواہے نے
دین اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ کوئی ہویا تو چار ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا تو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملے والے، میرے کملے والے، میرے کملے والے، دو جگ تے شاہی. پتھر دوڑ رہے ہیں، کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بادل اشارے پہ دوڑ رہے ہیں. ایک بدو اعرابی کھڑا ہوا مسجد غمامہ والی جگہ پر، باب السلام سے داخل ہوں تو قمر کی طرف سامنے کھجوروں والی منڈی کے ساتھ 3 گنبدوں والی مسجد، مسجد غمامہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اعرابی کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو چکی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ مسکے 3 دفعہ فرمایا. ابھی راوی کہتے ہیں حضور کے ہاتھ چہرہ انور تک نہیں گئے تھے کہ چاروں جانب سے بادل آئے اور خوب برسے. اس طرح بارش ہونے لگی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج حضرت ابو طالب ہوتا، آج حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ ہوتے، وہ دیکھتے وہ کس طرح خوش ہوتے. میرا بچپن تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، حضرت ابو طالب مجھے اٹھا کر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلے سے دعا مانگا. بارش برستی تھی، حضور کا چہرہ انور خوشی سے کھل اٹھا. فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے حضرت ابو طالب کے شعر. دیکھو حضور کس قدر خوش ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وہ شعر سناؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر پھر اشعار سنائے. بارش خوب برستی رہی، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، حتیٰ کہ پورا ہفتہ گزر گیا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اس پر بڑی خوبصورت بات کہی. فرماتے کہ مجنو کنویں کے پاس کھڑا تھا، ڈول نہیں تھا. لیلا بھی آئی، اس کی سہیلیاں بھی آئیں. سہیلیوں نے لیلا سے کہا مجنو سے کہنا کہ ہمیں پانی پلائے، کنویں سے پانی نکال کر ہمیں پلائے. لیلا نے مجنو سے کہا، مجنو نے فٹافٹ ڈول ڈالا، کنویں سے پانی نکال کر ان کو پلایا. اب وہ سہیلیاں اور لیلا پانی پی کر چلی گئی، لیکن مجنو چونکہ لیلا نے کہا تھا وہ بار بار ڈول ڈال رہا ہے، پانی نکال کر پائے. وہ تو چلی گئی. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، ساتواں دن گزر گیا. ادھر سرکار نے عرض کیا، رب نے 7 دن گزر گیا، بارش برس رہی ہے. اب سرکار عرض کرے تو رب بارش بند کرے. اب لیلا آ کر مجنو سے کہے گی تو مجنو بس کرے. سہیلیوں نے کہا ہے لیلا جا کر مجنو کو منع کر، روک کہ اب پانی کی ضرورت نہیں. لیلا ہی اس نے آگے کہا مجنو اور دیوانے اب بس کر، ہمیں مزید پانی کی ضرورت نہیں، ہم نے تو تھوڑا سا پانی پینا تھا. لیلا نے کہا تو مجنو نے بس کیا. سرکار خطبہ ارشاد فرمانے لگے، وہی اعرابی کھڑا ہو گیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات تباہ و برباد ہو چکے ہیں. پوچھا اب کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش برسی ہے کہ ہمارے تو مکان گر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی، گورے گورے ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی انگلیاں مبارک شہادت کی انگلی کھڑی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم حوالینا لا علینا. راوی کہتے نبی علیہ السلام کی شہادت کی انگلی جدھر جدھر پھر رہی تھی بادل پھٹ رہا تھا. کیوں؟ کوئی ہویا تو چار ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا تو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملے والے دی دو جگ
شاہی میرے کملے والے. جدھر جدھر انگلی گئی یا اللہ ہمارے اوپر نہیں مدینہ طیبہ کے مضافات میں پہاڑوں پر بارش بادل پھٹتے گئے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا کہ زمین پر تو یہ سب کچھ کر لیتے ہیں, چاند ہے اس کو تو توڑ کر دکھانا. نبی علیہ السلام نے سرکار کے شہادت کی انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیے, پھر اشارہ کیا, پھر دوبارہ جڑ گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ میں تو اسی روز ایمان لے آیا جس روز میں نے دیکھا تھا کہ آپ پنگوڑے کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. آپ شہادت کی انگلی ہلا رہے تھے تو ساتھ چاند بھی ہلا, چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا. سرکار فرماتے میں روتا تھا تو چاند مجھے لوریاں سناتا تھا. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں